حجاج بن یوسف ایک مرتبہ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوا، اور مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ پر حجاج بن یوسف نے قیام کیا، اور خیمے کے اندر آرام کے دوران اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کھانا تیار کرواؤ۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو خادم سے حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم باہر جاؤ اور کسی ایسے شخص کو تلاش کر کے لے کر آؤ کہ جو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ خادم باہر جاتا ہے اور خیمے سے باہر اسے ایک اعرابی نظر آتا ہے جو سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے چہرے کے اوپر رومال رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ تو خادم نے جا کر اس سے اٹھایا اور کہا کہ تمہیں حجاج بن یوسف نے یاد کیا ہے۔ جب وہ اعرابی حجاج بن یوسف کے پاس آتا ہے تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہاتھ دھو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور ہماری دعوت کو قبول کرو۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ معذرت کہ میں نے آپ سے بڑے بادشاہ اور آپ سے کریم ذات کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے حیرانگی سے کہا کہ تم نے کس کی دعوت کو قبول کیا ہے؟ تو اس اعرابی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حجاج بن یوسف نے حیرانگی کے ساتھ کہا کہ اس سخت گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس اعرابی نے کہا کہ اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی گرمی سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرما لے۔ اس دنیا کی گرمی کو تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آخرت کی گرمی کو اور قیامت کی گرمی کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے پھر اس اعرابی سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ آج کے دن افطار کر لو، میرے ساتھ کھانا کھا لو، اور کل تم روزہ رکھ لینا۔ تو اس اعرابی نے کیا زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں کہ کل تک میں زندہ رہوں گا تو میں افطار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لہذا میں روزے کو نہیں چھوڑوں گا اور میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ سامعین محترم، یہ واقعہ ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے کہ یہ جو زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت قیمتی ہے، اور اس قیمتی لمحات کو ضائع کیے بغیر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان دیکھنا نصیب کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے روزے رکھیں، چاہے گرمی کتنی